انصار کے اسلام لانے کی ابتدا سن 10 نبوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے۔ سن 10 نبوی میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نام و نسب پوچھا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ خزرج قبیلے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہود ہم سے اس میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 اشخاص تھے۔ نمبر 1 ابو الحسم بن تیہان، نمبر 2 ابو امامہ اسد بن زرارہ۔ صحابہ میں سب سے پہلے انہی نے سن 1 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 3 اوف بن حارث، آپ نے بدر میں وفات پائی۔ نمبر 4 رافع بن مالک بن اجلان۔ اس وقت تک جس قدر قرآن اتر چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 5 قطبہ بن عامر بن حدیدہ، آپ تینوں عقبات میں شریک رہے۔ جابر بن عبداللہ بن ریاب، یہ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ تھے، بدر میں شریک ہوئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ سن 11 نبوی۔ دوسرے سال 12 اشخاص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اس بات کی خواہش بھی کی کہ احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا۔ مصعب رضی اللہ عنہ ہاشم بن عبد مناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کی علمبرداری کا منصب انہی کو ملا تھا۔ وہ مدینہ میں آ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن پاک پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینے سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف حطمہ، وائل، واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے انکار کیا، لیکن جب مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پتھر موم تھا۔ ان کا اسلام لانا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ سن 12 نبوی۔ اگلے سال 72 اشخاص حج کے زمانے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر مقام منی عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے۔ اب وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الحسم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ،
جنگ بعاص میں انہی کے والد اوس کے سردار تھے۔ نمبر 2 ابو الحسن رضی اللہ عنہ بن تیہان۔ نمبر 3 سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ، آپ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ نمبر 4 اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ امام نماز تھے۔ نمبر 5 سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ، آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 6 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، مشہور شاعر ہیں، جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ نمبر 7 سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، معزز اور مشہور صحابی ہیں، سقیفہ بنی سعادہ میں انہوں نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 8 منظر بن عمر رضی اللہ عنہ، بیر معونہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 9 برا بن معرور رضی اللہ عنہ، بیعت عقبہ میں انہوں نے انصار کی طرف تقریر کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ نمبر 10 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 11 عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت، مشہور صحابی ہیں، بہت سی احادیث انہی سے مروی ہیں۔ نمبر 12 رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی وہ یہ تھیں، برائی سے بچیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو یہ خبر بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 اشخاص جو نقیب انتخاب کیے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی، قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی۔ انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بیعت کی خبر نہ تھی، انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ہم سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینے میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ کرام اجمعین چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور وہ لوگ جو مفلسی سے مجبور تھے مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ ترجمہ: کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم کو اس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔